بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ بل قانون بن گیا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات ختم شد، اس پہ بات کرنی ہے۔ ٹکٹیں تقسیم کی پی ٹی آئی نے پنجاب میں اور کھلبلی مچ گئی، بغاوت ہو گئی، ٹکٹوں کی تقسیم کے ساتھ پوری پارٹی تقسیم ہو گئی، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور نواز شریف صاحب ان دنوں عمرے کے لیے وہ سعودی عرب میں ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے، سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ سب سے پہلے سعودی عرب، یو اے ای، قطر، جہاں 21 اپریل یعنی آج عید منائی جا رہی ہے، ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ زی این نیوز کی طرف سے، ظفر نقوی کی طرف سے، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت بہت مبارک۔ کچھ علاقوں میں یو کے اور یورپ کے کچھ علاقوں میں منائی گئی، وہاں بھی بہت بہت مبارک۔ 22 اپریل کو یعنی کہ آج جن علاقوں میں عید الفطر منائی جائے گی، تو ان کو پاکستان سمیت ان کو بھی عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے، خداوند کریم آپ کی مشکلات حل کرے، خداوند کریم آپ کے بچوں کی خیر کرے، آپ کی فیملی کی خیر کرے، آپ خوشی سے عید منائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم کی خیر کرے۔ آپ نے بہت تعاون فرمایا، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور ابھی تک بھی وہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اور یہ سلسلہ جو ہے دکھی انسانیت کی خدمت کا، یہ رکنا نہیں چاہیے، اور رکے گا بھی نہیں، کیونکہ ان کو میسج یہی جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں۔ آ جائیں، میں سب سے پہلے بات کروں گا یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، عمران خان نے کیا، میں سمجھتا ہوں یہ کیا مکافات عمل ہے، یہ کس طریقے کے قدرت بہت ساروں کو کیا کیا دکھاتی ہے۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ نہیں ملا، آپ سوچ سکتے ہیں فواد چودھری کو ٹکٹ نہیں ملا، آپ سوچ سکتے ہیں حماد اظہر کو ٹکٹ نہیں ملا، آپ سوچ سکتے ہیں شہباز گل کو ٹکٹ نہیں ملا، بہت ساروں کو ٹکٹ نہیں ملا، اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے رہنما تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا۔ یہ وہ لوگ تھے اور وہ لوگ ہیں جو کودتے اچھلتے عمران خان کی وجہ سے، اور عمران خان کے لیے کتنے لوگوں کو، صحافیوں کو گالیاں دیں۔ یہ شہباز گل کی اتنی لمبی زبان تھی، اور وہ جناب صحافیوں کو گالیاں دیں، مریم نواز کو گالیاں دیں، باقی پیپلز پارٹی کی، نون لیگ، مولانا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ آج شہباز گل صاحب مایوس ہو کے باہر نس گئے ہیں، اور پتہ نہیں وہ واپس آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ یہ ہوتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھیوں کے لیے نشانی ہے کہ جو بندہ شہباز گل کی قدر نہیں کر سکا، کہ میں ایسے الفاظ استعمال کبھی نہیں کرتا، میرے یہ جو ہے نا ویورز بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں غیر پارلیمانی الفاظ بالکل استعمال نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل، جس نے پتہ نہیں کس جانور کی طرح رول ادا کیا عمران خان کے لیے، اس شہباز گل کو ٹکٹ نہیں ملا۔ شہباز گل الیکشن لڑنا چاہتا تھا۔ حماد اظہر جو کہ ایک جناب وہ پتہ نہیں اپنی بچپن کی تصویریں شیئر کیا کرتا تھا، اس کو ٹکٹ نہیں ملا۔ شاہ محمود قریشی، اس کو ٹکٹ نہیں ملا، اور تو اور فواد چودھری، انہیں ٹکٹ نہیں ملا۔ میں تو یقین کریں یار، یہ ان کا یہ سن کے یہ 60 حیران ہوا۔ میں نے کہا خداوند کریم کیا کیا دکھاتا ہے انسانوں کو۔ یہ کاشف عباسی کے پروگرام میں، اور عثمان بزدار کو ٹکٹ ملا ہے۔ وہ عثمان بزدار جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب وہ پوری کی پوری پارٹی نالاں تھی، پوری اسٹیبلشمنٹ نالاں تھی، پورے کے پورے لوگ نالاں تھے کہ آپ نے اتنا بڑا صوبہ کس کے حوالے کر دیا۔ تو میں یہ اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، اس پہ تجزیہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹکٹ پھر وہ جادو ٹونا، اور پھر وہ پنکی پیرنی، اور پھر وہ خاور مانکا، اور انہی کی خواہشات کے مطابق، کیونکہ عثمان بزدار، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب عثمان بزدار اس کا مطلب ہے پھر وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ بھائی یہ تو ایک اور ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے نا۔ کچھ تجزیہ کاروں اور کچھ دانشوروں نے ویسے ہی چھوڑنی شروع کر دی۔ بھائی پہلی بات تو یہ، پہلے الیکشن ہو تو تب ہے نا۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو یہ کہاں لکھا ہے کہ خان صاحب کو 2/3 میجارٹی سے آ رہے ہیں. اچھا اب یہ آئیں، میں حیران ہوں، یہ فواد چودھری کو میں نے اتنا مایوس کبھی نہیں دیکھا، اتنا مایوس، اتنا ڈس اپوائنٹڈ. یہ کاشف عباسی کے شو میں یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا یہ آپ کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، باقی کس کو اس کے نہیں. یہ ذرا سن لیجئے، تھوڑا سا لمبا ساٹ ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ لیں. حماد اظہر شاہ محمود قریشی کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں ملا. ہاں نہیں ملا، خیر ہے، اوبیسلی اچھا تو نہیں لگا، ملنا تو چاہیے تھا ہمیں، پر خان صاحب کہتے ہیں نہیں ملا تو نہیں ملا. کیا کہ بزدار صاحب کو ملا، بزدار صاحب کو ملا، پرویز الہی صاحب کو ملا، شہباز گل صاحب کو ملا. نہیں، گل شہباز کو بھی نہیں ملا. شہباز گل کو ٹکٹ نہیں دیا ایم پی اے کا؟ نہیں ملا. بزدار صاحب دوبارہ سی ایم بن سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو بن سکتے ہیں. بنیں گے؟ بنیں گے. از ہی دی لیڈنگ کینڈیڈیٹ؟ well he is a former chief minister, why not? آپ کے خیال میں ہوتا نا، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر شاہ محمود صاحب کو ٹکٹ مل جاتا تو میں یہ کہتا کہ لیڈنگ کینڈیڈیٹ اس وقت شاہ محمود قریشی ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت لیڈنگ کینڈیڈیٹ عثمان بزدار صاحب؟ What can I say? I mean, it's very, I would say. یعنی آپ یہ ٹی وی پر نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا، ویسے بھی نہیں کہہ سکتا، مجھے پتہ نہیں ہے. بیکاز اگر آپ کو پتا ہو تو بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ پی ٹی آئی اس چیز کو چھپا کے رکھے گی کہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہو. پتہ نہیں، آپ یہ تو دیکھیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھیں کیا عمران خان صاحب الیکشن کیمپین کا آغاز اس طرح کر سکتے ہیں کہ جلسے میں کھڑے ہوں مینار پاکستان پہ کہ میں کیمپین کا آغاز کروں، آپ کا اگلا چیف منسٹر عثمان بزدار؟ میں یہ اوبیسلی ایڈوائز نہیں کروں گا، کوئی اور کرے گا، پتہ نہیں ابھی. So given all that, because he has bad press، یا جو بھی مسائل، اگر ایک صاحب کو آپ اوپنلی الیکشن سے پہلے اناؤنس نہیں کر سکتے کہ وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں، اور پھر بھی آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو چیف منسٹر، کیونکہ مجھے یاد ہے آپ موجود تھے اس بریفنگ میں، بنی گالہ میں ہوئی تھی، اب تو آج کل زمان پارک میں خان صاحب، تو یہ سوال بزدار صاحب کا ہوا، خان صاحب نے اس طرح ڈیفینڈ کیا بزدار صاحب کو، تو میرا یاد ہے میں نے پوچھا، میں کہا ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ تو نہیں بنایا جائے گا؟ انہوں نے آگے سے کہا وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارے جتنوں کو انہوں نے فارغ کیا، اس کا مطلب بزدار صاحب آپ کے دوبارہ وزیر اعلیٰ کیا کہا جا سکتا. یہ ہیں وہ لوگ جناب، یہ ہیں وہ لوگ جو اگنور کیے گئے. اب یوتھیوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو بندہ شاہ محمود قریشی کی قدر نہیں کر سکتا، جو بندہ فواد چودھری کی قدر نہیں کر سکتا، جو آج تک ہر ایک بندے سے بگاڑ بیٹھا ہے اس کی خاطر، جو بندہ شہباز گل کی جس نے وہ گالیاں دیں ہر کسی کو. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یوٹیوبر، کوئی صحافی، کوئی اینکر پرسن، کوئی بھی بندہ اس طرح کا جس سے اس نے لڑائی نہ، کوئی سیاسی جس سے اس نے لڑائی نہ مول لی ہو عمران خان کے لیے. میں حیران ہوں، اس کو ٹکٹ نہیں ملا. علی افضل سائی کو ٹکٹ ملا، علی افضل سائی کے والد کو افضل سائی کو ٹکٹ ملا. اب آپ دیکھیں صحیح نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا. عثمان بزدار کو ٹکٹ ملا، چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو ٹکٹ ملا، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ویسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو ٹکٹ ملا ہے تو ان کو وہ اپنی اوقات میں رکھیں گے، اگر وہ بالفرض جیت بھی جاتے ہیں تو. وہ اس حوالے سے اب عمران خان، اب جب کھلبلی مچی ہے، جب اس طرح کی ایک بھونچال آیا ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپیل کریں دوبارہ عمران خان کو. یعنی اپیل سے مراد یعنی وہ مغل اعظم ہیں، وہ شہنشاہ اعظم ہیں، آپ ان کے دربار میں اپیل کریں دوبارہ، آپ کو شاید ہو سکتا ہے کنسیڈر کیا جائے، دوبارہ آپ کا نام ہو سکتا ہے زیر غور آئے. تو یہ بہت سارے یوتھیوں کے لیے، بہت ساری یوتھنیوں کے لیے یہ ایک نشانیاں ہیں عبرت کی، اور اسی سے عبرت پکڑنی چاہیے. مطلب عبرت تو خیر یوتھی کبھی بھی نہیں پکڑتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یوتھیوں کا ایوان بالا خالی ہے، اپر چیمبر بالکل ہی خالی ہے. ان کو اس وقت بھی پتہ نہیں چلا کہ جو نعیم الحق، اس سے کہ زیادہ خدمات کس نے انجام دی ہوں گی. جو بندہ اس کے جنازے میں نہیں گیا، اس کا جنازہ اٹینڈ نہیں کیا نعیم الحق کا، تو وہ بندہ آپ یوتھیوں کی کیا قدر کرے گا؟ وہ بندہ یہ تو ٹیشو پیپر کی طرح گٹر میں پھینکتا جاتا ہے یوتھیوں کو. یہ یوتھیوں کے حساب سے ان کی یہ ایک ویلیو ہے ان کی نگاہ میں. میں تو حیران رہ گیا. میں نے کہا یار ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا، جو جس طریقے سے ان لوگوں نے کس کے ساتھ کیسی ننگی گالیاں دی ہیں لوگوں کو عمران خان کے لیے، عمران خان کی خاطر
کیا بات ہے، ٹھیک ہے، آ جائیں۔ اور اب اس کے بعد وہ بل قانون بن گیا جس کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کہتے ہیں، وہ قانون بن گیا ہے بھائی۔ اب کیوں وہ قانون وہ واپس کیا تھا صدر پاکستان نے، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن نے دوبارہ منظور کیا، پھر صدر پاکستان کو بل گیا، 10 دن اس کا انتظار کیا گیا۔ اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان بندیالی بینچ نے ان کو کہا کہ یہ 3 رکنی بینچ یا 6 رکنی بینچ جو بھی تھا، 6 رکنی بینچ بنا تھا، بلکہ 6 نہیں 8 رکنی بینچ بنا تھا، اس میں بھی جناب انہوں نے کہا کہ جی یہ بات یہ ہے کہ اس کا یہ جو بل ہے یہ اس پر عمل درآمد روک دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں بینچ کو، اور ہم تو اس کو جو ہے نا فیصلے کو بھی نہیں مانتے۔ اور 10 دن پورے ہوئے، قومی اسمبلی نے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کر دیا، پرنٹنگ پریس کو آرڈر دے دیا کہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن چھاپ دیں، اور جناب حکومت نے ایک طرح سے اب وہ بل مکمل طور پہ قانون بن گیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اب اس میں تھا کیا، از خود نوٹس کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس سے نکل کے 3 ججز تک پہنچ گیا، یعنی چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ ججز۔ اس وقت 2 سینئر موسٹ ججز، ایک قاضی فیض عیسی صاحب ہیں اور ایک سردار طارق صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، از خود نوٹس اب یہ تینوں مل کے لے سکتے ہیں، یا جو اکثریت ہوگی جدھر 2 جج بن گئے تو وہ لے سکتے ہیں۔ اب 2 جج جسٹس قاضی فیض عیسی اور جسٹس سردار طارق اگر چاہیں تو وہ کل کو از خود نوٹس لے لیں۔ اور بینچ کی جو دوسری ہوتی ہے بینچ کی تشکیل، وہ بھی اسی طرح سے چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر جج۔ اگر چیف جسٹس صاحب نہ چاہیں تو وہ 2 سینئر جج بینچ بنا دیں گے۔ پہلے تو بینچ صرف چیف جسٹس صاحب بناتے تھے، از خود نوٹس بھی وہی لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بینچ بھی بنا سکتے ہیں، وہ از خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی 14 دن کے اندر ہوگا۔ اور از خود نوٹس کے خلاف اپیل بھی، وہ جو از خود نوٹس ہوا تھا اور اس کے خلاف اب اپیل آئی، تو اب اپیل اگر آ گئی اور قاضی فیض عیسی نے 7 ججوں کا بینچ بنا دیا، تو وہ اپیل تو وہ پھر 4 کی ہو یا 3 کی، 3 کے خلاف ہو یا 4 کی یا 5 کی، جتنے انہوں نے 7 ججز کا بینچ بنا دیا، اور از خود نوٹس کے خلاف اپیل آئی اور انہوں نے اس از خود نوٹس کو اڑا دیا۔ اب بہت سارے معاملات، کیونکہ اس دن آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا ٹی وی پر، بہت لمبا تقریباً 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے قاضی فیض عیسی صاحب نے باتیں کی، اس میں بہت خوبصورت باتیں کی از خود نوٹس سے متعلق۔ قاضی فیض عیسی صاحب نے کہا کہ یہ جو از خود نوٹس ہے نا، یعنی سو موٹو نوٹس، یہ از خود نوٹس یہ کوئی چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، ٹھیک۔ اور انہوں نے بہت زبردست بات بتائی قاضی فیض عیسی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ 184(3) جو آئین میں ہے نا، یعنی یہی سو موٹو 184(3) جو ہے آئین پاکستان میں، یہ اس لیے شامل کیا گیا، اس لیے نہیں شامل کیا گیا کہ جناب کوئی چھپکلی گر پڑے تو اس پہ بھی لے لو، شراب کی بوتل پہ بھی لے لو، تھپڑ پہ بھی لے لو، جدھر مرضی آئے کہ عمران خان کو سہولت کاری کے لیے بھی لے لو۔ آپ سن رہے ہو کیس غلام محمود ڈوگر کا، اور اچانک ہی بیچ میں آپ کو خیال آیا آپ چیف الیکشن کمشنر کو بلا لو، اور پھر اس کے بعد از خود نوٹس لینے کے لیے آپ چیف جسٹس کو وہ جناب سفارش کر دو، اور دوسرے ہی گھنٹے چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس لے کے بینچ بھی بنا دیں۔ اس لیے نہیں ہوا تھا۔ تو قاضی فیض عیسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 184(3) جو ہوا ہے آئین میں ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ بے بس لوگ، وہ مجبور لوگ، وہ غریب لوگ، وہ لاچار لوگ، وہ نادار لوگ جو فیس نہیں بھر سکتے وکیل کی، جو وکیل کی فیس نہیں افورڈ کر سکتے، جو پیسے نہیں افورڈ کر سکتے، جو مقدمے کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، اس کے لیے کہ خود بخود اگر دیکھے سپریم کورٹ، ملک کی سب سے بڑی عدالت، کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غرباء کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بے ماؤں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، غریبوں مظلوموں کے ساتھ، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو فوراً از خود نوٹس لے لے، کیونکہ ان کے ساتھ اس زیادتی کا ازالہ، ان کے اگر حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اوور آل ایک کلیکٹیو طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس پر از خود نوٹس۔ ایسے تھوڑی ہے کہ عمران خان کو سہولت کاری کرنے کے لیے آپ از خود نوٹس لے لیں، یہ مبینہ طور پہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اب اگر
یہ اب وہ ایک باقاعدہ طور پہ قانون بن گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایک ایسی صورتحال ہے کہ اب آئے گا مزہ. اب گیم شروع ہوئی ہے, پارٹی شروع ہوئی ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب ان کو فیس سیونگ بھی چاہیے, وہ فیس سیونگ لے کے نکلنا بھی چاہتے ہیں, لڑنا بھی چاہتے ہیں. تو اب حکومت کا جو موڈ ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آگے بات بڑھی یا توہین عدالت تک گئی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو موڈ ادھر سے بھی بڑا خراب ہے بھائی. بہت ساری صورتحال ہے. جیسے کل اسپیکر صاحب نے, راجہ پرویشر صاحب نے آسمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ جی میرا تو خیال ہے کہ ہم ایک قانون پاس کریں توہین پارلیمنٹ کا. تو اب آپ کو عزائم تو نظر آ گئے ہوں گے سارے, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ 27 کو گو کہ 26 کو پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور مجھے 200% یقین ہے کہ یہ مذاکرات فیل ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن اب 27 کو جب دوبارہ سماعت ہوتی ہے تو بہت کچھ ہوگا نا, کیونکہ اب یہ قانون بن گیا ہے نا. اب قانون بن گیا ہے تو کیا پتہ 27 کو یا 28 کو یا اسی دن ہی 27 کو جسٹس قاضی فائزی صاحب اور سردار طارق صاحب وہ اٹھیں اور جناب 7 لوگوں کا بینچ بنا دیں اور کہیں کہ جی یہ لوگ 7 لوگ یا 8 لوگ یا 9 لوگ بینچ میں شامل ہیں, کیونکہ بینچ بنانے کا اختیار ان کے پاس آ گیا ہے. از خود نوٹس کا اختیار بھی آ گیا ہے, از خود نوٹس کے خلاف اپیل سننے کا اختیار بھی آ گیا ہے. تو یہ معاملہ ابھی بہت ساری باتیں ہیں, گیم ابھی بہت باقی ہے. نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جناب محمد بن سلمان کے ساتھ. نواز شریف, اور اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ بھی شامل تھیں. اور اچھا پہلے تو نا میں حیران ہوں کہ جو یوتھی ہے وہ ایویں فیک, مطلب یوتھیوں کا ایوان بالا فارغ ہے, لیکن فیک نیوز بنانی ہو, فوٹو شاپ ویڈیوز بنانی ہو, فوٹو شاپ فوٹوز بنانی ہو, پکچرز بنانی ہو, کوئی تحریر کو بگاڑنا ہو, اس کے لیے یوتھی ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے جناب ایسے فوٹو شاپ وہ بنا کے نا, جیسے بریکنگ نیوز چلتی ہے مختلف. امام کعبہ نے نواز شریف سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو متنازع شخصیت ہے, میں اس سے نہیں. یہ یوتھیوں کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے پھر یوتھیوں نے فیک نیوز بنائی کہ جی محمد بن سلمان نے بھی ملاقات سے انکار. حالانکہ ہم نے دیکھا, وہ ویڈیوز بھی سامنے آئے سوشل میڈیا پر, آپ نے بھی دیکھی, فوٹیجز آئے کہ جس میں وہ درجنوں کی تعداد میں سعودی اہلکار جو کہ سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ جناب انہوں نے نواز شریف کو گھیرا ہوا, مریم نواز صاحبہ کو اتنا پروٹوکول دے رہے, اتنا ہائی سیکیورٹی پروٹوکول, اتنا ہائی سیکیورٹی الرٹ اور اتنا پروٹوکول. اور جناب وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ارد گرد وہ ایک شاہی دورے پر, ایک اس پہ شاہی دعوت پر آئے ہیں اور ان کا آفیشل ایک طرح سے دورہ ہے. تو وہ جناب اب یوتھیوں نے اس کو نا غلط بیانی کے طور پہ بیان کرنا شروع کر دیا. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہاں پہ یہی کر سکتے ہیں, ادھر چوں بھی نہیں کر رہے. وہ مسجد نبوی میں جب سے انہوں نے ادھم مچایا نا, اور وہاں پہ 5-6 لوگوں کو سزا ہوئی, بعد میں ہم نے سنا کہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم ان کو معاف کرتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کا جو رولز ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق ہی معاف ہونا ہے نا, ایسے کسی کے کہنے پہ معاف شاید نہ ہو سکے. اب یوتھی وہاں بڑے سیانے ہیں, مطلب یوتھی اتنے سیانے ہیں کہ جہاں پہ ان کو جوتے پڑیں, سعودی عرب میں ان کو جوتے پڑتے ہیں وہاں نہیں بولتے, یو اے ای میں جوتے پڑتے ہیں وہاں نہیں بولتے, قطر میں جوتے پڑتے ہیں وہاں نہیں بولتے. ہاں یہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے جہادی آ گئے ہیں کہ جناب سعودی عرب میں جوتے پڑے ہیں اور 4-5-6 کو جو ہے نا سزائیں ہوئی ہیں 2-3 سال کی, اور وہ وہاں پہ سڑ رہے ہیں جیلوں میں. اب جو یوتھی ہیں دور سے دیکھتے رہتے ہیں حسرت بھری نگاہوں سے, کسی پر آواز نہیں کستے. مطلب اپر چیمبر فارغ ہے, لیکن وہ آپ اگر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کھوتے کو بھی سوٹی مارے نا, وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یار ادھر یہ نہیں کرنا, کیونکہ یہاں اگر میں یہ کروں گا تو ادھر مجھے سوٹی لگے گی. تو یہ یوتھیوں کا بے شک اپر چیمبر فارغ ہو, لیکن اتنی ان کو سمجھ ہے کہ یہاں پہ ڈنڈے پڑتے ہیں, یہاں پر جوتے پڑتے ہیں, یہاں پہ سزا ہوتی ہے, ادھر نہیں کرنا. ویسے انہوں نے وہاں پر ہو ایون فیلڈ میں آس پاس کے مکین جو کہ انگریز ہیں, جو یہ نہیں ہے کہ جو آس پاس کے مکین میں سارے کے سارے قانون لی کے نواز شریف کے رشتہ دار رہتے ہوں جناب, ان کو میں دیکھ رہا تھا کتنی بار, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کچھ انگریز خواتین لڑکیاں وہ رونے پہ آ گئیں بیچاری.
انہوں نے کہا یہ کس طرح کی مخلوق، اب وہ ذیشان ہے کیا، وہ جانور ٹائپ بچہ ہے، وہ اب نارمل ہے، وہ نارمل تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہاں 2-3 یوتھنیوں کا آپ نے سنا ہوگا، اس کی ویڈیو ہے میرے پاس، کبھی میں آپ کو سنوا دوں گا یوتھنیوں کی، وہ بھی اب نارمل ہیں، ان کو چیختا ہوا دیکھیں، ان کو گلا پھاڑتا ہوا دیکھیں، وہ تو اب نارمل ہے، وہ تو اس طرح سے نارمل انسان تو نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اب آپ زمان پارک میں دیکھ لیں، آس پاس کے جتنے لوگ ہیں سب کا ناک میں دم ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق سے ایک پالا پڑ گیا ہے پاکستانیوں کا، اللہ مان الحفیظ، ایک ایسی غلط تربیت ہو گئی ہے کہ جس کے بعد مطلب کوئی اب یہاں پہ بنی گالہ میں تھے تو آپ یقین کیجئے کہ اس وقت بنی گالہ کے مکینوں کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ تو جہاں پر بھی ایک ایسی مخلوق پالی گئی ہے، اس کا عشروں تک آپ جو ہے نا اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ جہاں ان کو لگتا ہے کہ جی جوتے پڑیں گے، وہاں پہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور وہ صرف ادھر بیٹھ کے فوٹو شاپ کر کے اور تحریریں چلا کے کہ جناب انہوں نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے، اس سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ صرف یوتھیے بیوقوف بنیں گے، باقی کوئی نہیں بنے گا۔ اگر وہاں سے آ کے انہوں نے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کی اور یہ سارا کچھ، یہ جو پورا کا پورا وزٹ ہے یہ بہت اہم ہے، اس کے لیے شیورٹیز، گارنٹیز، اس کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے بہت ساری، یہ جو ابھی سعودیہ نے $2 ارب کا پلیج کیا، یو اے ای نے $1 ارب کا، اس طرح سے قطر نے، باقیوں نے، جو جس طریقے سے جو چائنا ہے، یہ جو گارنٹیز کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کر رہے کہ پھر وہی اودھم مچانے والے آئیں اور یہ اس طریقے سے انہوں نے پہلے سے کہ یہ پھر اگر ہم کر رہے ہیں اور IMF کو ہم جو ہے نا آپ کے لیے یہ دے رہے ہیں گارنٹیز، اور IMF تاکہ آپ کو IMF کا قرضہ بھی ملے اور آپ کو یہ ساری چیزیں پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہوں، تو اس لیے نہیں کر رہے کہ پھر وہ اودھم مچانے والے آئیں اور وہ اودھم مچا کے چلے جائیں اور پھر وہ تباہی بربادی ہو اور پھر ان کے ساتھ بھی بالکل نہ بنے اور آپ کی خارجہ پالیسی کو بھی تباہ برباد کر کے چلے جائیں۔ تو یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے بھائی، اس دورے میں بہت کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ عام دورہ نہیں ہے، یہ وزٹ بہت اہم ہے۔ یہ وزٹ یوں سمجھ لیں کہ ایک نواز شریف صاحب کا وزٹ پاکستان کی حکومت اور ریاست کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے، تو جب فیسیلیٹیٹ وہ کرتا ہے نا جس کی کو مانی جاتی ہے، تو بس اب آپ سمجھ جائیں بہت ہی اہم دورہ ہے یہ۔ اس یوتھیے یہاں پر آپ وہی والی بات کتھارسس کریں، گالیاں دیں، فوٹو شاپ تحریریں چلائیں، غلط ویڈیوز چلائیں یا جھوٹ بولیں یا کچھ بھی کریں، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔